خداوند یسوع مسیح کے جلالی پرفضل نام میں آج شام آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا بڑا شکر گزار ہوں اس لمحے کے لیے جو اس نے ہم سبوں کی زندگیوں میں بخشا۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، میرا یہاں پہ موجود ہونا یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے، اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے جتنے لوگ پچھلی دفعہ جب ہم چرچ میں آئے تھے تو ان کو پتہ ہے کہ خدا کے خادم ایک پروفیسی کی تھی، اور وہ پروفیسی میری زندگی میں پوری ہوئی۔ انہوں نے یہ نبوت کی تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو کلام سنانے کے لیے میں آپ کو بلاؤں گا، لیکن جب آپ آئیں گے اپنی گاڑی پہ آئیں گے۔ آمین۔ باقی آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ گواہی پوری ہوئی، اور یہ واقعی گاڑی جس پہ ہم آج آئے ہیں، ایک معجزانہ کام خداوند نے ہماری زندگی میں کیا ہے۔ صرف میں اور میری مسز جانتے تھے۔ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو میرا کزن ہے، تو اس نے گاڑی لی، تو میں نے صرف گاڑی دیکھی اور 1-2 سیکنڈ کے لیے اس سے صرف بات چیت ہوئی کہ گاڑی اچھی ہے، کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے لے لیں، بس اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ تو جب یہاں پہ آئے تو پادری صاحب نے کہا کہ جس گاڑی کی آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے خداوند نے وہ آپ کو دے دی ہے۔ آمین۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے پروفیسی ہوتی ہے یا آپ کے لیے نبوت ہوتی ہے، سارا کلام ہی پروفیسی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہوتا ہی رہتا ہے۔ جس چیز کو میں نے اس لمحے اور اس مرحلے میں سیکھا وہ یہ ہے کہ آپ اس نبوت کو جس ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں وہ بڑی بات ہے۔ آمین۔ تو نبوت کا یقین کرنا، اس کو تسلیم کر لینا، منوان تسلیم کر لینا، یعنی جیسی کہی گئی ہے ویسی ایز اٹ از، اس کو آپ جب مان لیتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کی زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ چلیں خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے سے دیکھیے یسایہ اس کا 59واں باب، چیپٹر 59، اور اس کی پہلی ہی آیت ہم پڑھیں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام موجود ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں۔ لیکن دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ اے خداوند تو مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر، اور آج شام میرے خدا میرے ان تمام عزیزوں سے، بہن بھائیوں سے کلام کر خداوند، تاکہ وہ تیری آواز کو بڑی توجہ سے سنیں۔ تیرے خادم کا یہاں پہ آنا، ایک لمبا سفر کر کے یہاں پہ موجود ہونا، آج خداوند ان زندگیوں کے لیے گواہی ہو اور برکت کا باعث ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سب کہیں گے آمین۔ اگر خدا کا کلام سنتے ہوئے کہیں بھی آپ کو برکت ملے تو آپ ہاللویا کہہ سکتے ہیں، تالی بجا سکتے ہیں، شاؤٹ کر سکتے ہیں، جس بھی طرح خداوند آپ کو توفیق دے، اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ صرف اس پہلے حصے پر ہم آج بات کریں گے۔ خداوند کا ہاتھ، ہم کہتے ہیں کہ انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، خدا نور ہے، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے خدا کا ہاتھ، خدا چلا یعنی اس کے پاؤں، اس نے دیکھا یعنی اس کی آنکھیں، یعنی
اس کے بہت سارے اعضاء کا ذکر ہے بائبل مقدس میں، اور ایک آیت اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں، اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند کیا کریں؟ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بناوٹ ہے، اگر ہم ایمان میں خدا کو دیکھیں تو خدا کچھ اسی طرح کا ہمیں نظر آئے گا۔ آمین۔ حالانکہ اس نور کو دیکھنا انسان کے لیے ناممکن ہے، اور صاف لکھا ہے بائبل مقدس میں، جب موسیٰ نے خدا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ گناہ کے باعث ایسی بند ہو گئی ہیں کہ اب وہ میرا دیدار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وقت تھا جب وہ گناہ سے پاک تھا تو میں ٹھنڈے وقت میں اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے۔ آمین۔ خدا کا ہاتھ ہے۔ جب ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے تبھی بات آگے بڑھے گی۔ اب ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ پاؤں کا ذکر کیوں ہے؟ وہ تو نور ہے۔ آنکھوں کا ذکر کیوں ہے؟ سمپل سی بات ہے، یہ سارے جو خدا کے اعضاء ہیں جن کا ذکر ہے، بات سمجھانے کے لیے ہے کہ آدمی سمجھ جائے کہ اگر خدا کے قدم کی بات ہے، پاؤں کی بات ہے، تو چلنے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اگر خدا کی آنکھ کی بات ہے تو مطلب خدا دیکھنے کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ اگر ہاتھ کی بات ہے تو خدا طاقت، قوت، زور کی بات کر رہا ہے، پاور کی بات کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کسی کہ پیچھے پتہ نہیں کدھر ہاتھ تھے، یعنی کوئی پاور ہے، کوئی فورس ہے، کوئی طاقت ہے۔ تو جب بھی ہاتھ کا ذکر کیا جائے گا تو قوت، طاقت کی بات کی جائے گی۔ آمین۔ تو لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی قوت کم نہیں ہو گئی، خدا کی قوت میں کمی نہیں پائی جاتی، خدا کی قوت میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ چلیں دیکھتے ہیں خدا کا ہاتھ ہے کتنا۔ دیکھیے یسایہ 40واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ ایک مائک اور مل سکتا ہے بھائی صاحب کو، کہ وہ کوئی بھی بھائی صاحب حوالہ پڑھ دیں، یا جماعت میں اگر کسی کا والیوم اچھا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یسایہ 40 12ویں آیت۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی؟ سب کہیں گے آمین، آمین۔ اگر آپ خدا کے ہاتھ کو واقعی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو سکتا ہے وہ ہمیں بچا نہ سکے، ہو سکتا ہے کہ جب ہم بڑی مشکل میں ہوں تو خدا کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہ سکے، ہو سکتا ہے ہماری مشکل بڑی ہے، کسی نے کہا کہ بھی سارے کام دعا نہ نہیں ہوندے، کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسا سوچتے ہیں کہ شاید یہاں خدا کام نہیں کر سکتا، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں حکمت کی ضرورت ہے، ہمیں دانائی کی ضرورت ہے، کسی اچھے بندے سے مشورے کی ضرورت ہے، تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید خدا کا ہاتھ یہاں پہ کام نہیں کرے گا۔ تو کلام مقدس کہتا ہے کہ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا۔ اردو پڑھنے والے جانتے ہیں چلو کیا ہوتا ہے۔ آمین۔ او بھائی پنجابی چ کی کہتے ہیں، لپ بھی کہتے ہیں، بک بھی کہتے شاید، ہاں چلی اسی لپ بھی سنیا سی پنجابی چ، کسے نے کیا اسی پتہ نہیں۔ یس آمین۔ چلو، او بھائی پورا سمندر، زمین کا کتنے % سمندر ہے؟ پڑھے لکھے بچے 75% کے 70%، تقریباً 70 to 75%۔ اتنی بڑی زمین اور اس کا سارا سمندر خدا نے چلو میں ناپا۔ سب کہیں گے آمین۔ اتنا بڑا ہاتھ ہے۔
आमीन। पूरे समुंदर की पैमाइश वो अपने एक हाथ के ये जो पाम है इससे कर सकता है। और आगे सुनिए, लिखा है, और क्या लिखा है, दूसरा हिस्सा क्या है, और जमीन आसमान की पैमाइश अपनी बालिश्त किन्हों कहते हैं, फारसी। पादरी नजीर आलम साहब को फारसी आती है बड़ी अच्छी, गेट पंजाबी च कहते हैं। यानी असी छोटी तो छोटी चीज कपड़ा या कोई ऐसी चीज गिट्ठा नाल नापने हैं, खुदा आसमान नापता है। सब कहेंगे आमीन। उस खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इतना बड़ा हाथ, कोई एडा हाथ कि आसमान पूरे दी पैमाइश गिट्ठा ना कर रहा खुदा। ते इंसान की आंदा है, शायद खुदा दा हाथ छोटा है, शायद खुदा दा हाथ छोटा हो गया, इत्थे तक नहीं पहुंच सकता, है मसला नहीं खुदा को हल हो सकता। और भाई अपने ईमान को देखें और खुदा के हाथ को देखें। वो कहता है कि देखो, गौर करो, यानी ध्यान लगाओ, इधर देखो, मेरी बात सुनो, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। यानी पहले दिन से, जिस दिन से वो आसमान की पैमाइश कर रहा है, जिस दिन से वो समुंदर की पैमाइश कर रहा है, जितना हाथ उस वक्त था आज भी उतना ही है। आमीन। और जितनी ताकत उस वक्त इस हाथ में मौजूद थी आज भी है। वो ना तब्दील हुआ है ना तब्दील हो सकता है, वो ला तब्दील खुदा है। इसीलिए लिखा यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, वो ला तब्दील है। अगर हम उसे ना बदलें तो हम भी उसे नहीं बदल सकते। हम अपने ही ख्यालात को बदलते रहते हैं, अपने ईमान में कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अब चूंकि खुदा के हाथ को फिजिकली अगर आप इमेजिन करें तो ये है, लेकिन अगर हम इसको रूहानी एतबार से देखें तो इसका मतलब ये है कि खुदा के नज़दीक आसमान क्या है, खुदा के नज़दीक समंदर का पानी क्या है, ये ज़मीन क्या है, ये सारी कायनात क्या है, इसके जितनी भी कहकशाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, वो क्या है उसके सामने, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है उसके सामने, क्या है उसके सामने, जिसने भाई सारी कायनात बनाई है। और हम देखते हैं कि साइंस में जदीद इन्वेंशंस हो रही हैं, नई नई चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, हर आए दिन नई नई दरियाफ्त हो रही हैं। और साइंस ये बताती है कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर एक स्ट्रॉ जिससे आप पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, अगर आप उससे आसमान को देखें तो जितना आसमान उस स्ट्रॉ के अंदर आपको नजर आएगा वहां पे 20,000 गैलेक्सीज होंगी। कितनी? और हम एक गैलेक्सी के, एक छोटे से सोलर सिस्टम के एक छोटे से सियारे जमीन पर मौजूद है। इतना बड़ा है खुदा। और याद रखिए खुदा इस सारे यूनिवर्स से बाहर है। आमीन। लिखा है वो आसमानों के आसमानों में भी समा नहीं सकता, वो इतना बड़ा खुदा है। आगे चलते हैं। अब जब इतना खुदा है, इतना बड़ा खुदा है, तो उसकी कुव्वत भी कमाल ही होगी। अब इतना बड़ा खुदा, इतनी बड़ी चीजें, चले हम अगर सिर्फ जमीन को ही देखें तो क्या जमीन हमारी आंखें, हमारी अकल तस्लीम करती है कि ये कितनी बड़ी है? आज तक दुनिया खोज कर रही है, इसको नहीं खोज कर सकी। आज तक हम अपने पूरे सोलर सिस्टम तक नहीं पहुंच सके, तो इस पूरी गैलेक्सी में पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है, और गैलेक्सी से निकलना तो बहुत दूर की बात है। साइंस कहती है अरबों साल लगेंगे अगर हम लाइट की स्पीड से, यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अगर हम ट्रेवल करें तो हमें सिर्फ अपनी गैलेक्सी से निकलने के लिए अरबों साल लगेंगे। इतनी बड़ी कायनात उसने बनाई है। आमीन। देखिए यशायाह 40वें बाब की ही 26वीं आयत देखिए। प्रेज गॉड। अपनी आंखें ऊपर उठाओ। यस, अपनी आंखें क्या करो? ऊपर उठाओ। और देखो इन सब का और देखो जो कुछ आपको नजर आता है, इन सब का खालिक कौन है? वही जो इनके लश्कर को शुमार के, वही जो इनके लश्कर को क्या करता है? शुमार करके निकालता है और उन सबको नाम बनाम बुलाता और उन सबको नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब और लिखा है उसकी कुदरत की अजमत
اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے एक भी गैर हाजिर नहीं ہر रहता। چیز ڈرتی ہے اس سے. کائنات میں کہتا ہے آنکھیں اٹھاؤ دیکھو کیا آپ کو نظر آتا ہے. جو کچھ بھی نظر آتا ہے، ستارے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. خدا کو سب کے ناموں کا پتہ ہے. خدا نے ایک چیونٹی کا بھی نام رکھا ہوا ہے. آمین. اور جب خدا بلاتا ہے، جب خدا ان کو پکارتا ہوگا تو وہ سب کے سب حاضر ہو جاتے ہوں گے. آمین. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے زور بازو سے ڈرتے ہیں. سب کہیں گے آمین. وہ خدا کی قوت کو جانتے ہیں. انہیں پتا ہے خدا خدا ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ بہت عظیم ہستی ہے. اس کی پاور، اس کی توانائی کو میئر نہیں کیا جا سکتا. وہ سب ڈرتے ہیں. اور جب خدا نام بنام ان کو بلاتا ہے تو ان میں سے کیا ہے؟ ایک بھی غیر حاضر. دیکھیے ذرا 50ویں باب میں آ جائیں. یسایہ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے بندہ یسایہ کے لیے جس کے وسیلہ سے آج ہم کلام سیکھ رہے ہیں. یسایہ 50واں باب اس کی دوسری آیت سے پڑھیے. پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا. کیا لکھا ہے؟ پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. پہلے کہتا ہے کہ میں نام بنام شمار کرتا ہوں. انسان سے مخاطب ہے، کہتا ہے آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو جو کچھ بھی تجھے نظر آتا ہے میں نے سب کے نام رکھے ہیں اور میں ان کو نام بنام بلاتا ہوں. اور جس کو بھی میں بلاتا ہوں وہ میرے بازو کی توانائی کے باعث، اس وجہ سے کہ میرے پاس جو ہاتھ ہے وہ بہت پاورفل ہے، میں طاقتور ہوں، میں توانائی سے بھرا ہوا ہوں. اور جب وہ دیکھتا ہے تو ہر جاندار چاہے کسی بھی قسم کا کیوں نہیں وہ حاضر ہوتا ہے اور ان میں سے ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوتا. پر یہاں کیا لکھا ہے؟ پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا. اے آدمیاں نو کوئی مسئلہ ہے کہ انہاں نو خدا دی قوت تے زور بازو دا علم کلام سے لکھے ہے. وہ بدروہاں اقرار کر دیا نے کہ خدا دا بیٹا ہے. سب کہیں گے آمین آمین. وہ بدروہیں مانتی ہیں اور خدا کہتا ہے کہ کوئی آدمی نہ تھا. جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، باقی سب موجود سن پر کوئی بھی آدمی کوئی نہیں سی. وہ کہندے انہاں دی تے مینوں ضرورت بھی نہیں سی، یہ تو میں تہاڈے لئی بنائے سن، تہانوں میں اپنے لئی بنایا پر تسی نہیں آئے. کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا. کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا جڑے تسی نہیں آندے شفا لین لی کسی اور پاسے. اجی یہ بڑا اوکھا کام ہے، یہ کسی اور کو ہوئے گا. وکیل کو جاؤ، پہلے پولیس کو جاؤ جی FIR کٹاؤ، وہ تو رشوت بھی دو، کام ہوئے گا نہیں ہوئے گا یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں. خدا کہتا ہے کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا؟ آگے دیکھیے کیا لکھا ہے. دوسری آیت سے آگے اگلا حصہ پڑھیے. اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا بھائی نہ جب ہوا. میں نے پکارا، خدا کہتا ہے کہ پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا. کیا میرا ہاتھ ایسا کوتا ہو گیا ہے ایسا کوتا ہو گیا کہ چھڑا نہیں سکتا. کوتا، پادری صاحب فارسی کا لفظ آ گیا پھر. کوتا چھوٹا. آمین. کوتا یعنی چھوٹا. خدا کہتا ہے کیا میرا ہاتھ کوتا ہو گیا کہ چھڑا نہیں سکتا؟ اور کیا مجھ میں نجات دینے کی اور قدرت کیا نہیں؟ مجھ میں نجات دینے کی قوت نہیں؟ آگے پڑھیے. دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے وہ کہتا ہے سمندر کو دیکھو سکھا میں دیتا اپنی ہوں ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو صحرا کر دیتا ہوں اور ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے اور ان کے بدبو ہو اندر جاتی جتنی ہیں. بھی مچھلیاں ہیں وہ پانی نہ ہونے کے سبب کیا ہو جاتی ہیں؟ بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں. پر انسان تے میرے تو ڈردا ہی کوئی نہیں. اور بھائی میں سمندر نو بھی ڈانٹنا، نہراں نو میں صرف ایک دبکی مارا نا. خدا کہتا ہے اگر صرف دبکا ہی ایک مارا
تے سمندر بھی سک جائے تے ظاہر سمندر سک گیا, نہراں بھی سک جان, یعنی بارش ہر چیز بند ہو جائے گی, مچھلیاں بھی مر جان گی. پر آدمی نو میں دھمکی نہیں لاندا تے وہ میرے کو لاندا ہی نہیں. انہوں جے میں پیار نہ انہوں کہنا جی پاسی نصیر عالم صاحب کہتے ہیں اسی لیے تے انسان ڈردا نہیں, کیوں پتا مینوں کہڑی دھمکی پینی, دھمکی تو سمندر نو ملنی. وہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا, وہ بھی میں زبردستی لت مار کے نہیں کھولنا, کھولو دروازہ. پولیس والے آنگو جو اندروں کھولو نا, لائیو چل رہا ہے, سوری پولیس معذرت, لت مار کے کھول دینا, نہ کھولو تے. پر خدا کہتا ہے نہیں, تو اندروں کنڈی کھولے گا تو پھر میں آواں گا. سب کہیں گے آمین. یعنی یہ محبت ہے, یہ احترام ہے خدا جو ہمارا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دیتا ہوں, اگر تو کنڈی کھولے گا تو میں تیرے ساتھ آ کر کھانا کھاؤں گا, ورنہ میں باہر کھلوتا. اور غزل و غزلات میں لکھا ہے کہ میرا سر شبنم سے ساری رات اوس میرے سر تے پیندی رہی, لیکن میں پھر بھی گیا نہیں. میں تیرا انتظار کرتا رہا کہ شاید ہون تو اٹھ جائیں, شاید ہون تو ویکھ لیں, شاید ہون تیرے کنا چ آواز آ جائے تو دروازہ کھولے. پر نہیں سان تے خدا دے ہاتھ دی طاقت دا پتہ ہی نہیں. ہمیں تو کسی اور چیز کی طرف دھیان ہے ہمارا. دیکھیے آخری حوالہ, پھر ہم اپنے مرکزی پوائنٹ پر پہنچیں گے. یسایہ 31واں باب. پریز گاڈ, ہاللویا. 31واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیے. ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو ان جاتے, پر افسوس جو خدا کے ہوتے ہوئے, جو زندہ خدا کے ہوتے ہوئے, اس کے کہلاتے ہوئے, اس کے بیٹے بننے کا حق پانے کے باوجود بھی, جو خدا کے برگزیدہ ہونے کے باوجود بھی, جو خدا کی قدرت کو قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی. اور پالوس رسول کی طرح وہ کہتا ہے ہمیں گواہوں نے چاروں طرف سے کیا کر رکھا ہے, گھیر رکھا ہے. گواہوں کے بادلوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ایسے لوگ ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں جن کے پاس ایک بھی گواہی نہیں تھی, پھر بھی وہ خدا کی سن کے جھک جاتے ہیں, اور ہمارے پاس تو گواہیاں بھری پڑی ہیں. وہ کہتا ہے ان پر افسوس جو ایسے خدا کو جاننے کے باوجود بھی کہاں جاتے ہیں, اور مصر اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں. مصر کی جو بات ہے یاد رکھیے, مصر شروع سے ہی بت پرستی کا گڑھ رہا ہے. مصر ایک تہذیب کا نام ہے, مصر کوئی ملک نہیں ہے. مصر ایک ایسی تہذیب ہے جو جادوگری بت پرستی سے بھری پڑی ہے, اور آج بھی ایسا ہی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان کو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایلینز قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پیرامڈز بنائے, وہ اہرام مصر. وہ کہتے ہیں بھاری بلاک کیسے کوئی لے کے جا سکتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایلینز تھے. اور ان کی کیلیگرافی بہت مشہور ہے, ان کی ڈرائنگز جو آج بھی لوگ اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کو سب میرینز کا, جہازوں کا پہلے سے ہی پتا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ. وہ ساری بت پرستی کی تہذیب ہے. خدا کو چھوڑ کے جو بت پرستی کی طرف جاتا ہے, جو شفا کے لیے, جو نجات کے لیے, جو برکت کے لیے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف یعنی مصر کو جاتا ہے, اس پر افسوس. اور گھوڑوں پر کیا کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے. گھوڑے جو ہیں وہ پرائیڈ کی علامت بھی ہیں, مال و دولت کی علامت بھی سمجھے جاتے تھے, طاقت اور توانائی بھی سمجھے جاتے تھے. تو لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے کہ کسی کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں تو بھائی وہ زیادہ جنگجو ہے, وہ زیادہ فورس رکھتا ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے اور رتھوں پر کیا کرتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ وہ بہت ہیں, اس لیے کہ وہ بہت ہیں, اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں. اس لیے سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں, لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے. افسوس 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 کہ اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے, اور خداوند کے طالب کے طالب نہیں ہوتے. ان کو یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا,
وہ وہی وقت تھا جب خدا داؤد کو فتح دلاتا تھا اور یرو کی دیواریں دعا سے گر جاتی تھی. یہ کتابی باتیں ہیں. ابھی ایسا نہیں ہوتا. میں نے خود سنا ہے. جو زیادہ ایمان میں آگے چلے بہت پڑھیا لکھا بھی کچھ عجیب ہی ٹینشن ہوندی. وہ آدھے نہیں جی نہیں یہ کتابی گلاں نے جی, تسی تھیولوجی والے پتہ نہیں کی کرتے ہو یار. یہ کہانیاں نے گزر گئی نے. اج مینوں وہاں کتنے ڈگی ہیں کندا. میں کہا اج یشوع ورگے لیڈر کوئی نہیں. آمین. تے یشوع دے نال ٹرن والے انج دے لوگ کوئی نہیں. شک ساریاں دے دل سی آ جاندا تھوڑا تھوڑا. نہیں شاید نہیں آیا دے اندر پلر نے سریا بڑا مضبوط لگا ہے نہیں ڈگنی. نہیں میرے عزیزو, خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے. آمین. اس کا ہاتھ لا تبدیل ہے. اس کی قوت, اس کی وسعت اور وہ بہت عظیم ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی اونچائی, اس کی چوڑائی, اس کی لمبائی اور اس کی گہرائی کتنی ہے. اور دنیا کا سب سے یہی کام مشکل ہے کہ خدا کی پورا اس کے جو ڈائمینشنز ہیں وہ ہم پتہ کر سکے, کیونکہ وہ ہے ہی بہت بڑا. اور یرمیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی فخر کرنا چاہے تو وہ اس بات پہ فخر نہ کرے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے, اس کے پاس طاقت زیادہ ہے یا اس کے پاس عقل زیادہ ہے, بلکہ اگر کوئی فخر کرنا چاہے تو وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ خدا کو جانتا اور اسے سمجھتا ہے. کیونکہ دنیا میں اگر کوئی مشکل کام ہے تو وہ یہی ہے. مال و دولت سارے اکٹھی کر سکتے ہیں, عقل بھی مل سکتی ہے, طاقت بھی مل سکتی ہے, سب کچھ مل سکتا ہے. خدا پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا. اس کو جاننے کے لیے آپ حکمت عملی استعمال نہیں کر سکتے, صرف اس کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے اور اس سے کہنا پڑتا ہے خداوند اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر. اور داؤد کہتا ہے کہ اے خداوند اپنا چہرہ مجھ پر جلوہ گر فرما. اور وہ کہتا ہے خداوند اپنا نور مجھ پر آشکارا کر تاکہ میں جان سکوں, تاکہ میں سمجھ سکوں کہ تو کس قدر عظیم ہے, تو کس قدر بلند ہے. اور یہ بات حقیقت ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ جدا تعلق جدے وڈے بندے نال ہوئے نا وہ نہ ہی روڈ تے آکڑ کے ٹردا. وہ سمجھدا کہ وہاں بھی میرے ڈی ایس پی میرا گوانڈی میجر جنرل میرے بھائی اسی ایک میز تے بیٹھ کے چائے پینے ہیں, بھائی تو کون ہے. اور ایک انسان جس کے پاس صرف تھوڑی سی عارضی اتھارٹی ہے, اس کے باعث ہم اپنے آپ پہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جس کے ساتھ خدا ہے جو ان ساری اتھارٹیز کا مالک ہے, جس کے ساتھ وہ ہے, اس کے لیے کتنا بڑا فخر ہے. سب کہیں گے آمین. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوئی اس بات کو سمجھے تو, کوئی اس بات کو جانے تو, کوئی اس بات کو تسلیم کرے تو, جب تک ڈاماڈول ہیں, جب تک خدا کے ہاتھ کی وسعت کو, اس کی عظمت کو, اس کی طاقت کو نہیں جانتے اور اس کو قبول نہیں کرتے, تب تک اسی طرح چلتا رہے گا. پر اگر آپ اس چیز کو مان لیں کہ جو آپ کے ساتھ ہے دنیا کی ساری طاقتوں سے بڑا ہے, اور اگر وہ آپ کے ساتھ, آپ یہ تسلیم کر لیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ بہت عظیم ہے, اس کے سامنے بڑی بڑی اتھارٹیز کچھ نہیں ہے, کیونکہ اسی نے بادشاہ کو قائم بھی کیا اور وہ معزول بھی کر سکتا ہے. جس دن ہم یہ سمجھ گئے اس دن ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آئیے خدا کے ہاتھ پر بھروسہ کریں, اس کے زور بازو کو تسلیم کر لیں. دیکھیں جو خطرناک بات ہے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, اس کے بعد ختم کرتے ہیں. یہ سایہ 59 سیکنڈ لکھا ہے, لیکن تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے, اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کر دیا ہے. تمہیں اس کا ہاتھ اس لیے نہیں نظر آتا کیونکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے. روپوشی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں آپ کے بہت قریب پر میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. کبھی کبھی ہم خدا کو بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گناہ کو ترک نہیں کرتے. وہ ہوتا ہمارے قریب ہے, وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ وہ بہت قریب ہے, لیکن انتہائی قریب. اب دیکھیں اس دیوار میں اور میرے میں کتنا ڈفرنس ہے, بڑا تھوڑا سا چند قدم ہے, لیکن اس کے پار کیا ہے آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا.
کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس کے پار ہے وہ مجھ سے روپوش ہے. خدا میرے بہت قریب ہونے کے باوجود بھی میرے گناہ کے باعث مجھ سے روپوش ہے. اس کا ہاتھ بہت قریب بھی ہوتا ہے, مجھے نظر ہی نہیں آتا. میں ٹکریں مارتا رہتا ہوں, میں سر رگڑتا رہتا ہوں, لیکن مجھے نظر ہی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ میری بد کرداری اور گناہ نے میرے اور میرے خدا کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو مجھ سے اتنا روپوش کر لیا ہے کہ بہت قریب ہونے کے باوجود بھی میں اسے دیکھ نہیں پاتا. اور لکھا ہے کہ تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا, ایسا کہ وہ نہیں سنتا. اتنا پاس ہونے کے باوجود بھی آج اگر آپ کی دعائیں نہیں سنی جاتی, آج اگر آپ شفا نہیں پا رہے, آج اگر آپ کے مرض لمبے ہو گئے, اگر آج آپ کو بہت ٹائم ہو گیا ہے دکھ سہتے سہتے, تو اپنے اس گناہ کا اقرار کریں. دیکھیں زندگی میں یہ نہیں ہے کہ بظاہر گناہ ہے جو مجھے پتہ نہیں, میں فلاٹ ہے, میں کیتا سے ٹھیک ہے خدا معاف. بہت سارے پوشیدہ گناہ ہیں جن کی معافی ہم نہیں مانگ پاتے اور بھول جاتے ہیں. یہ بھی کہا کرے خدا ان میں ہر اس پوشیدہ گناہ کی بھی معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے کبھی بھی کسی بھی وقت ہوا ہے اور مجھے یاد نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک بھی ایسا گناہ رہا جس کو آپ نے کنفیس نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا اور معافی نہیں مانگی, تو آپ کمپلیٹلی صاف نہیں ہیں. معافی مانگیے, اقرار کیجئے, پھر وہ پردہ اٹھائے گا. آمین. اور اس کا جلال آپ پر ظاہر ہوگا, اس کا چہرے کا نور آپ پر چمکے گا, اور پھر موسیٰ کی طرح آپ کے اندر سے بھی وہی نور نظر آئے گا جو خدا کے اندر ہے. آمین. موسیٰ اپنا چہرہ چھپاتا تھا, خدا سے مل کے جب آیا تو اپنا چہرہ چھپاتا تھا کہ مجھے دیکھ کے کوئی نہ مر جائے. آمین. پھر آپ کے اوپر بھی خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور آپ بھی اس کا جلال دیکھیں گے, اور آپ کے چہرے سے وہ نور جھلکے گا, اور جو بھی آپ کو دیکھے گا برکت پائے گا. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین.